السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے میری پٹھانی بی رائٹس نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، مجھے پھر چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ میں پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں۔ تو دیکھیں اب میں ڈیلی بیسس پہ ناول اپلوڈ کر رہی ہوں، تو پلیز آپ میری ہیلپ کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ ہر ویڈیو پر 1000 سے زیادہ ویوز ہونے چاہیے، میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ مورے میں جاتا ہے باہر، ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے بولی۔ اسے باہر بھاگنے کی جلدی تھی کہ یکدم اس کی ماما نے اسے روکا۔ وہ کہاں جاتا ہے تم؟ یہاں چلو، آؤ ناشتہ کھا کے جاؤ۔ زرین بیگم اس کو روکتے سختی سے بولی، جس پر وہ منہ بنا کر رکی۔ مورا، میرے ہم کو جلدی ہے نا، دوا ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم بعد میں کھا لے گا۔ وہ معصوم شکل بنا کر بولی کہ شاید اس کی امی کو رحم آ جائے، مگر اس کی امی بھی اس کی سب چالاکیاں سمجھتی تھی۔ کوئی ڈرامہ مت کرو، چلو شاباش۔ زرین بیگم اس سے گھورتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، بھاری مردانہ آواز گونجی، جسے سن کر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیوں ہماری شہزادی کو ڈانٹ رہا تھا تم؟ دلاور خان اپنی بہن کو آثار میں لیتے زرین بیگم سے بولا۔ تمہاری شہزادی ایسے ہی خالی پیٹ جا رہا ہے، زرین بیگم بولی تو دلاور خان نے اس کی جانب دیکھا، جو استدلائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ بچا لو۔ ارے مورے، یہ وہاں جا کے کچھ کھا لے گا نا، ہے نا؟ دلاور خان نے آج ایک بار پھر اس کی جان بچانے کا کہا، جس پر وہ خوش ہوتے دل ہی دل میں اس پر صدقے واری گئی۔ ٹھیک ہے، پھر کھانا کھا ضرور لینا، پھر بیمار ہو جاتا ہے ہمارا تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس گھر میں۔ زرین بیگم اسے بولا کر بڑبڑا کر چلی گئی پیچھے۔ وہ دونوں ہنس دی۔ اچھا لالا چلتا ہے اب، ٹھیک ہے؟ دوا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، وہ اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے بولی، اور پھر چل دی پیچھے۔ دلاور خان کی آنکھوں کے پردوں پر چمک سے دوا کا خوبصورت نازک سراپا لہرایا، اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ چھا گئی۔ دوا کب سے گاڑی کے پاس کھڑے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آتے دکھائی دی، کالے کپڑوں میں ملبوس۔ وہ کالے ہی بھری چادر سر پر لیے، جس میں اس کا خوبصورت میک اپ سے پاک چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بغیر کسی سجاوٹ کے بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ دوا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ یار حرم کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دوا اس کے قریب آتے ہی خفگی سے بولی، جس پر حرم کو بہت شرمندگی ہوئی۔ مارا، کو معاف کر دے، ہم آ رہا تھا لیکن مورے نے روک لیا۔ وہ جلدی جلدی اسے صفائی دیتے ہوئے بولی کہ کہیں اس کی پیاری سی دوست ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے یوں کہنے پر دوا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کوئی بات نہیں میری جان، چلو اب چلتے ہیں۔ دوا اس کے پھولے نرم گالوں کو چومتے ہوئے بولی، اور پھر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی، اور حرم بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی دوا نے زن سے گاڑی بھگا لی۔ حرم جہانگیر خان اپنے گھر والوں کی لاڈلی۔ جہانگیر خان کی شادی ان کی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی۔ اس شادی اور زرین بیگم کو انہوں نے دل و جان سے قبول کیا، اور ہر وہ مان، عزت اور محبت تھی جس کی ہر عورت خواہشمند ہوتی ہے۔ شادی کے 1.5 سال بعد دلاور خان کی آمد ہوئی، جس پر سبھی بہت خوش تھے۔ دلاور خان ایک خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ ویسے تو غصہ کم ہی کرتا، مگر جب کرتا تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ اس کے غصے سے ہر کوئی خوفزدہ رہتا۔ جب دلاور خان 5 سال کا ہوا تب ان کے گھر ایک خوبصورت سی پری کی آمد ہوئی، جس کا نام انہوں نے حرم رکھا۔ دلاور خان اس کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ حرم جب 1 سال کی ہوئی تو جہانگیر خان نے شہر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ شہر آنے کے بعد انہوں نے دلاور اور حرم کو تعلیم دلائی۔ حرم ابھی کالج میں تھی۔ کالج میں اس کی ملاقات دوا سے ہوئی۔ دوا کو یہ پیاری سی پٹھانی بہت اچھی لگی، اور سب سے بڑھ کر اس کا بولنے کا انداز بہت بھاتا اسے۔ اس لیے دوا نے اسے دوستی کی پیشکش کی، جو کہ حرم نے فوراً قبول کر لی۔ حرم کو ایک دن کالج سے پک کرنے کے لیے دلاور خان آیا۔ وہاں حرم نے اس کی ملاقات دوا سے کروائی۔ وہ چھوٹی سی نازک لڑکی نہ جانے کب اس کے دل میں بس گئی، اس بات کا اسے علم تک نہ ہوا۔ آج دوا حرم کو پک کرنے آئی تھی کیونکہ اس نے کچھ شاپنگ کرنے جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ حرم اس کے ساتھ جائے۔ پہلے تو اس کی امی نہیں مانی، مگر دوا نے ان کو بہت منت سمجھاجت کر کے آخر منا ہی لیا۔
او مارا یہ کیا تم نے پنجابی گانا لگا دیا ہے، تھوڑا پشتو والا لگاؤ۔ گاڑی میں لگا ڈسٹنس لو گانا سنتے ہم نے منہ بگاڑ کر کہا، جس پر دوا ہنس دی اور گانا بند کر دیا۔ او مارا ہم کو بھی پھر پشتو گانا نہیں اچھا لگتا، پھر دوا بھی اسی کے انداز میں بولی، ہم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہے مارا، نہ پشتو لگا نہ پنجابی، پھر ٹھیک لگے گا، ہم نے جیسے حساب برابر کرتے کہا۔ اس کی بات پر دونوں ہی ہنس دیے، ایک دوسرے کی جانب متوجہ۔ وہ دونوں سامنے کھڑی گاڑی کو نہ دیکھ سکے نہ یکدم ان کی گاڑی کا تصادم سامنے کھڑی گاڑی سے ہوا۔ ہائے اللہ، میری نئی گاڑی توڑ دی، نکلو باہر، جلدی کرو، باہر نکلو۔ آریان جو کہ اپنے دوست سے کال پر بات کر رہا تھا گاڑی کی زوردار آواز پر، جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی نئی گاڑی کو یوں خراب حالت دیکھ کر صدمے سے چلایا۔ اس نے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے غصے سے ان کو باہر نکلنے کو کہا۔ دعا اور ہرم نے فوراً گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، میں کہہ رہا ہوں باہر نکلو۔ دعا اور ہرم کو ٹچ سے مس نہ ہوتے دیکھ وہ پھر بولا تو دونوں اللہ کا نام لے کر باہر نکلی۔ یہ دیکھو تم لوگوں نے میری نئی گاڑی کا کیا حال کیا ہے، آریان غصے سے انہیں گھورتا ہوا بولا۔ سوری بھائی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ دعا فوراً معذرت کرتے ہوئے بولی، مگر اس کی معذرت بھی آریان کے غصے کو ٹھنڈا نہ کر پائی۔ کیوں معاف کر دوں؟ ہاں، یہ دیکھو اتنا نقصان کر دیا میرا۔ آریان غم اور غصے سے اپنی خراب ہوئی گاڑی کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ او مایا، تم کو تمیز کیے جا رہا ہے، وہ تم سے معافی مانگ رہا ہے نا، تم کیوں اتنا نخرہ دکھاتا ہے؟ ہرم جو کب سے خاموش کھڑی تھی، آخرکار میدان میں اترتے غصے سے آریان کو گھورتے ہوئے بولی۔ آریان نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور اس کا بولنے کا انداز۔ ہائے ہائے، الٹا چوک کوتوال کو ڈانٹے، ایک تو میری گاڑی خراب کر دی، اوپر سے مجھے ہی سنا رہی ہیں اب۔ آریان کمر پر ہاتھ ٹکائے لڑاکا عورتوں کی طرح بولا۔ او مایا، ہمارا دماغ مت گھماؤ، سمجھا نا، اگر ہمارا دماغ گھوم گیا نا تو ہم تم کو گھما کے رکھ دے گا۔ ہرم انگلی اس کی جانب کیے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، جس پر آریان نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو بھائی، پیسے دو مجھے، میرا اتنا نقصان کر دیا تم لوگوں نے۔ آریان ہتھیلی اس کی جانب بڑھائے بولا تو دعا نے جی بھائی کہہ کر پیسے نکالنے چاہے، مگر ہرم فوراً اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کیوں مارا؟ ہم کیوں دیں پیسہ؟ ہمارا کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی اس نے گاڑی کیوں یہاں کھڑی کیا؟ ہرم اپنی غلطی اس کے سر پر ڈالتی ہوئی بولی، جس پر آریان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ او میڈم، یہ اچھا ہے کہ اپنی غلطی دوسروں کے سر ڈال دیں؟ آریان اسے دیکھ طنزیہ لہجے میں بولا تو ہرم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اسی کی نقل کرتے آریان نے بھی اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ بھائی، ہمیں معاف کر دے، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ دعا جلدی ہی دونوں کے بیچ آتے بولی، مبادلہ کہیں زبردستی لڑائی نہ ہو جائے دونوں کے بیچ۔ ٹھیک ہے، معاف جو معاف کیا، تم لوگوں بھی کیا یاد رکھو گے کہ کس سخی انسان سے پالا پڑا ہے؟ آریان فخر سے گردن اکڑا کر بولا، جسے نہ جانے کتنا بڑا احسان کر دیا ہو اس پر۔ شکریہ بھائی، دعا بولی اور ہرم کو کھینچ کر لے گئی، جو کہ ابھی تک آریان کو گھورنے میں مصروف تھی۔ آریان اسے دیکھ آنکھ مارنے گیا، جس پر ہرم کا منہ کھل گیا، اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ایک بار پھر لڑائی شروع ہوتی، دعا نے اسے گاڑی میں بٹھاتے گاڑی زن سے بھگا لی۔ پیچھے آریان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا دیا۔ ہائے میری پٹھانی، آریان ہنس کر بولا۔ او مارا، تم نے ہم کو کیوں روکا؟ وہ کتنا بدتمیزی کر رہا تھا، آج تو ہم اس کو قتل کر دیتا۔ گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی، ہرم دعا کو آڑے ہاتھوں میں لیتے مکہ اپنے ہاتھ پر مارتے دانت پیستے ہوئے بولی، میری جان، غصہ ٹھنڈا رکھو، وہ تو شکر کرو اس نے ہمیں معاف کر دیا، ورنہ پولیس کیس بنتا تھا۔ دعا بچکارتے نرمی سے بولی، اسے حقیقت سے روشنا کروا گئی، جسے سنتے ہرم نے منہ بگاڑا۔ او مارا، اپنا منہ ٹھیک کرو، مجھے پھر میں تم کو پشتو گانا لگا کر دے گا۔ دعا اس کا بگڑتا منہ دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر اسی کے انداز میں بولی، جس پر ہرم ہنس دی، اور اپنے کہنے کے مطابق دعا نے اس کے لیے پشتو گانا لگا دیا، جس سے ہرم کا موڈ دوبارہ خوشگوار ہو گیا۔ ابے یار، کہاں رہ گیا ہے؟ فرحان اسے کال کرتے ہوئے بولا۔ یار، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ کیا ہوا ہے یار، اور تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو ٹھیک تو ہے نا، کہیں لگی تو نہیں ہے تجھے؟ فرحان پوری بات سنے بغیر ایک ہی سانس میں بولا، اس کے لہجے میں آریان کے لیے فکر مندی تھی۔ ابے وہ میری بجلی مشوقہ، پوری بات تو سن لے، میں موجود نہیں تھا، گاڑی میں پیچھے سے ایک گاڑی نے ٹکر مار دی، میری نئی دلہیا کی طبیعت بگاڑ دی۔ آریان شروع میں شوق ہو کر بولتا، آخر میں اپنی بات میں دنیا جہان کے غم سمیٹ لایا۔ او ہو، پھر تو بہت برا ہوا تیرے ساتھ بیٹا، پھر تو گھر پہنچ، اور اگر تو زندہ بچ گیا نا تو اپنی رپورٹ دے دینا مجھے، اور اگر
टपक गया तो भी किसी तरह खबर पहुंचा दें, क्योंकि तेरी बयानी में नहीं मिस करने वाला। फरहान उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, जिस पर आर्यन ने दांत पीसते जैसे फरहान उसके दांतों में ही मौजूद हो। बकवास ना कर, समझ आई ना, वरना इतनी लगाऊंगा ना कि अगले दिन खुद कब्र में अपनी मौत की बिरयानी खाता रह जाएगा। आर्यन गुस्से से बोला, जिस पर फरहान का ज़बरदस्त कहका फ़ोन के स्पीकर में गूंजा। आर्यन ने चिढ़ते उसकी कॉल काट दी। फरहान ने उसे कॉल करके मॉल में बुलाया। उसको भी कुछ शॉपिंग करनी थी जो कि आर्यन के बगैर अधूरी थी। दोनों की ही दोस्ती बेमिसाल थी। कॉल कट करने के बाद उसकी नज़र एक बार फिर अपनी गाड़ी की जानब उठी, जिसका हशर वो लोग कर चुके थे। गाड़ी देखते उसकी आंखों के पर्दों पर एक बार फिर हुरम का चेहरा लहराया। उसका बोलने का अंदाज हाय कि एक बंदा पहली ही नज़र में दिल हार जाए। हाय मेरी पठानी, काश एक बार फिर मिल जाओ तुम मुझे। आर्यन दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद करके शिद्दत से दुआ मांग रहा था। और दुआ कब कबूल नहीं होती, हर दुआ हमारे मुंह से निकलते ही कबूल होती है। बस इस रब के कुन की ज़रूरत होती है, जो कि वो ज़रूर कहता है। बस एक वक्त होता है कि दुआ की कबूलियत का, जो एक ना एक बार ज़रूर आता है। तो कभी भी ना उम्मीद मत हो। पूनम, ये कैसा है? तो उसको एक ब्लैक कलर का ड्रेस दिखाते हुए बोली, जो बहुत खूबसूरत था और डिसेंट सा था। हुरम ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में भी पसंदीदगी की चमक उभरी। ओ मारा, ये तो बहुत प्यारा है और रंग भी काला है। तुमको पता है, काला रंग मेरे लाले को बहुत पसंद है। हुरम उसकी जानब देखे बगैर बोली, जबकि दिलावर खान के जिक्र पर दवा की धड़कनें बेतरतीब हो गई। उसने बामुश्किल अपनी हालत पर काबू पाया। दिलावर की आंखों में तैरती मोहब्बत की लहर तो हर कोई आसानी से देख पाता, तो दवा कैसे ना देखती। उसकी आंखों में जो मोहब्बत के साथ साथ दवा की इज्जत और एहतराम भी देखी थी, उसे देखकर वो हमेशा नजरें झुका लेता देता, जो कि दवा को बहुत भाता। उन्हीं बातों में कब वो उसके दिल पर कब्जा कर गया, वो जान भी ना पाई। कुछ हुरम की हर बात में उसका जिक्र उसे बहुत पसंद था। ठीक है, फिर ये पैक करवा लेते हैं, दवा लब काटते बोली। आज उसने दिलावर की पसंदीदा रंग का जोड़ा लिया। उसके नाम से मुंसलिक हर चीज़ उसे कितनी भाती, ये कोई उससे पूछता। हमारा ये ले लो, बहुत प्यारा है ये। पूनम उसकी बात से मुतफिक फौरन बोली। फिर दवा ने वो सूट पैक करवा लिया। वो दोनों आगे की जानब बढ़ गई। यार क्या है, घंटे से घुमाई जा रहा है। इतने सारे शर्ट तो उन्हें तो ले लिए हैं, अब क्या पूरा माल लेना है? आर्यन झिझला कर बोला कि फरहान की शॉपिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो घंटे से उसे घुमाई जा रहा था, जिस पर वो अब गुस्से में आ गया। ओ मेरी रूठी मशूका, आज आ कुछ तेरे लिए भी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तुझे परफ्यूम पसंद है ना, तो आ तुझे परफ्यूम ले कर देता हूँ। फरहान उसके गुस्से को सुनता मुस्कुराहट दबाकर उसे खींच कर परफ्यूम वाले स्टॉल पर ले गया। ओ हमारा ये वाला देखो। जानी पहचानी आवाज़ पर उसने झटके से एक साइड पर देखा, जहाँ हुरम परफ्यूम उठाकर देखते दवा कब हो रही थी। उसे देखते आर्यन का दिल बाग बाग हो गया। नहीं मतलब इतनी जल्दी दवा कबूल हो गई इसकी? ओ मारा, इसका खुशबू कितना प्यारी है। खुरम ने नाक के करीब उसे सूंघते कहा, जबकि इसका खुशबू को प्यारा कहना आर्यन को हंसी दिला गया, जिसे वो बड़ी महारत से छुपा गया। भाई ये वाला परफ्यूम दिखाएं। आर्यन उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए सेलमैन को मुखातब कर गया, जो उसकी बात पर सहलाता उसका मतलूबा परफ्यूम थमा गया। पूनम ने गर्दन घुमाकर जब पीछे देखा तो आर्यन को अपने पीछे खड़ा देख उसकी आंखें फैली। उसने लम्हे में बात समझते आंखें छोटी करके उसे घूरा। ओए तुम हमारा पीछा कर रहा है? हुरम उसको घूरते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर आर्यन ने आंखें घुमाई। हाँ ना, तुम मेरी गाड़ी ठोक कर बगैर पैसे दे आ गई, तो इसीलिए अब मैं तुमसे पैसे लेने आया हूँ। आर्यन उसके गुस्से से सुरख चेहरे को देखता उसे तंग करते बोला, तुम कितना कंजूस है हमारा, तुम सिर्फ पैसा लेने के लिए हमारा पीछा कर रहा था। पूनम उसको देखते मुंह बिगाड़ते बोली, जिस पर वो आर्यन को मजीद क्यूट लगी। उसने अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को मुश्किल काबू किया हुआ था। हाँ ना, तो अब गरीब बंदा हूँ, कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? आर्यन चेहरे पर दुनिया जहाँ की मस्कीनी तारी करते हुए बोला। उसके इस तरह कहने पर खुरम ने गौर से उसका जायजा लिया, मगर अपने लिए से वो कहीं से भी गरीब लगा। ओए मारा, कितना कंगला है तुम? खुरम ने कहा तो आर्यन घबरा गया, कहीं सच में ही ना वो उसे कंगला ना समझ बैठे। उसके लिए के फ्यूचर प्लान्स तो पल में खाक हो जाने। और जबकि दवा और फरहान हैरान और परेशान दोनों को एक दूसरे से उलझते देख रहे थे। पूनम, चलो चलते हैं। दवा आर्यन को कुछ बोलते देख पूनम बोली कि कहीं दोबारा उनकी लड़ाई ना शुरू हो जाए। इसकी बात पर वो भी सहलाती आखिरी
آریان پر ڈال گئی جو اب تک اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی جبکہ آریان کی نظروں سے نے اسے اوجھل ہوتے دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ آریان گھر داخل ہوتا اونچی آواز میں سلام کرتا ہوا بولا اور صوفے کی پشت پر سر رہ گیا پشت پر سر رہ دیا۔ اس کی ماما نے اسے دیکھ مسکراہٹ دبائی۔ وعلیکم السلام، جاؤ عدالت سجی ہے آج تمہارے لیے، شائستہ بیگم نے کپڑے استری کرتے کہا تو آریان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی ان کی بات کیوں آریان نے پوچھا تو شائستہ بیگم نے اسے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ بیٹا جاؤ، جا کر پوچھاؤ، انہوں نے کندھے اکچا کر کہا جیسے انہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آریان کو خود بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا جو ایک بار پھر عدالت سج گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ یار میرے اللہ میری مدد فرما، آریان اٹھتا ہوا بڑبڑا کر بولا جو کہ شائستہ بیگم نے سن لی۔ انہیں بہت ہنسی جیسے انہوں نے بالکل نہیں چھپایا۔ آریان لاؤنج سے ہوتا اسٹڈی روم کی جانب چل دیا جہاں جج صاحب یعنی اس کے والد محترم کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ آؤ بھائی آؤ، منسٹر صاحب کوئی چائے پانی منگواؤں آپ کے لیے؟ آریان کو اندر آتا دیکھ انہوں نے کتاب سائڈ پر رکھتے اس پر طنز کیا جو کہ آریان تو محسوس نہیں کر پایا۔ نہیں بابا، چائے نہیں، بس تھوڑا ٹھنڈا پانی منگوا لیں، آریان اپنی ہی دھن میں بولا۔ اس کے بولتے ہی خضر صاحب کا ہاتھ اپنے جوتے تک گیا۔ انہوں نے نشانہ لگایا جو کہ بالکل آریان کی کمر پر لگا۔ آریان درد سے بلبلا گیا۔ اوئے کھوتے دے پتر، کوئی شرم کوئی عقل ہے تجھ میں؟ کل ہی میں نے تجھے نئی گاڑی لے کر دی تھی اور آج کیا حال کر دیا کہ آیا ہے تو اس کا؟ خضر صاحب غصے میں بولے تو آریان کو عدالت کھلنے کی وجہ سمجھ آئی۔ بابا اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی، پیچھے سے کسی نے گاڑی مار دی۔ آریان منہ بناتے اپنی کمر سلہاتا ہوا بولا۔ ہاں تو پیچھے والا بندہ اندھا تھا کیا کوئی پولیس کو بتایا کہ نہیں؟ خضر صاحب تھوڑا ٹھنڈا پڑتے ہوئے بولے جس سے آریان کو بھی دھارس ملی۔ بابا وہ نہ لڑکیاں تھیں اس میں تو میں نے سوچا کہ آریان اپنی انگلیوں سے کھیلتا شرماتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتے خضر صاحب نے اپنا دوسرا جوتا ہاتھ میں لیا مگر اس پر نشانہ چونک گیا۔ کمینے شرم کر لے، کچھ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے بابا لڑکیاں تھیں، خضر صاحب ایک بار پھر گرجتے ہوئے بولے۔ آریان بیچارہ کسی دیو کے ہاتھوں میں سمی ہوئی ہیروئن کی طرح لگ رہا تھا۔ اور تجھے میں رکشہ لے کر دوں گا، وہ چلاتے رہنا اور اس میں پھر ڈھیروں لڑکیوں کو گھمانا، خضر صاحب نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے جبکہ آریان خود کو رکشہ ڈرائیور کے روپ میں سوچ رہا تھا۔ ایک جھنجری سی لی اس نے۔ نئی فشتو کا سلام۔ خرم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ زرین بیگم نے اسے دیکھ محبت سے کہا جس کا جواب اس نے بھی مسکراتے محبت سے دیا۔ کر لیا تم نے خریداری؟ زرین بیگم اس کے آگے پانی کا گلاس رکھتے بولی جس کو خرم نے بغیر وقت لگائے کر لیا۔ ارے مورے کر لیا، لالا کہاں ہے؟ خرم نے پانی پی کر دوبارہ گلاس ان کو پکڑاتے کہا، پھر اپنے بھائی کا پوچھا۔ لالا یہاں ہے لالے کی جان، اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھے اس نے خرم کو سینے سے لگاتے کہا۔ لالا تم کو پتہ ہے تمہارے لیے پرفیوم لایا ہے، اس کا خوشبو اتنا پیارا ہے کہ تم کو بھی پسند آئے گا۔ خرم شاپنگ بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے پرفیوم کی بوتل اٹھاتے ہوئے کہا جبکہ ایک بار پھر اس کا خوشبو کو پیارا کہنا دلاور کو ہنسی دلا گیا۔ خرم نے ناسمجھی سے اسے ہنستے دیکھا۔ کیا ہوا، تم ہنس کیوں رہا ہے؟ خرم نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو دلاور نے اپنی ہنسی روکی اور اسے دیکھا جو کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور خوشبو پیارا نہیں ہوتا اچھا ہوتا ہے؟ دلاور اس کے سر پر چیت لگاتے بولا تو خرم حجت ہو کر ہنس دی جبکہ اسے یوں شرمندہ ہوتے دیکھ دلاور خان کہکا لگا کر ہنس دیا جس پر خرم نے ہوں ہوں کہہ کر منہ پھیر لیا جس سے دلاور مزید ہنسنے لگا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ یکدم جہانگیر خان لاؤنج میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم ابو، خرم اور دلاور نے کھڑے ہوتے ادب سے سلام کرتے کہا جس کا جواب انہوں نے رعبدار آواز میں دیا اور ایک سائڈ پر صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی خرم اور دلاور بھی بیٹھ گئے۔ کیا کر رہا ہے تم لوگ؟ جہانگیر خان اپنی شال درست کرتے ہوئے کہنے لگے۔ ان کی اس بات پر دلاور نے مسکراہٹ دبائی اور معنی خیز نظروں سے خرم کو دیکھا۔ کچھ نہیں ابو، وہ خرم میرے لیے پرفیوم لے کر آئی ہے جس کا خوشبو بہت پیارا ہے، دلاور نے ہنستے کہا جبکہ خرم کب سے اسے گھوری جا رہی تھی۔ دلاور کی بات پر جہانگیر خان بھی ہنس دیے۔ اوئے آ جاؤ سب کھانا کھا لو۔ اس سے پہلے کہ خرم کچھ کہتی
زرین بیگم لانچ میں آتے ہوئے بولی، ویسے خوشبو تو بہت پیارا ہے۔ دلاور لب دانتوں میں دبائے اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، ابو ابو اسے دیکھے نا۔ خرم تنگ آ کر چیخ کر بول دی، پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ دلاور خان اور جہانگیر خان بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے۔ دوا اس وقت خرم کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ زرین بیگم نے اسے آج گھر بلایا تھا کہ کافی وقت ہو گیا تھا وہ آئی نہیں تھی۔ خرم سے دوستی کے باعث وہ ان کے گھر آتی رہتی، جس سے زرین بیگم کو اس سے کافی اٹیچمنٹ ہو گئی۔ وہ اسے بالکل اپنی خرم جیسی لگتی تھی، پیاری نازک سی۔ دوا نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی، جو کہ کچھ ہی دیر میں کھل گیا۔ دوا نے نظر اٹھا کر جب دیکھا تو سامنے دلاور کو کھڑے پایا۔ دونوں ہی کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی، ایک ہی دھن گانے لگی۔ دلاور نے اسے دیکھ فوراً نظریں جھکا لی اور ایک طرف ہو کر اسے جگہ دی تاکہ وہ اندر آ سکے۔ اس کے ہٹتے ہی دوا جھجکتے اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو تم؟ دلاور نے نظریں جھکاتے کہا کہ اس کا ابھی کوئی حق نہیں تھا کہ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھے۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ دوا نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ نظریں اس کی بھی جھکی تھیں، اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کو دیکھے۔ اس سے پہلے کہ دلاور جواب دیتا خرم آ گئی۔ او مارا، دوا تم آ گیا، وہاں کیوں کھڑا ہے؟ اندر آؤ نا، خرم نے اسے دروازے کے پاس ہی کھڑے دیکھ کر کہا تو دوا فوراً ایک آخری نظر دلاور پر ڈال کر اندر کی جانب چل دی، خرم کے ساتھ پیچھے۔ دلاور اس کی پشت دیکھتا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ بولے، میں اور دوا نا قریب والے پارک میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جلدی آ جائے گا ہم۔ خرم دوا کا ہاتھ پکڑ کر جاتی ہوئی اونچی آواز میں اپنی ماں کو اطلاع دیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے لیکن خیال سے جانا۔ زرین بیگم پیچھے آواز دیتے بولی، جسے سن کر وہ دونوں باہر چل دی۔ وہ قریب کے پارک میں چلی گئی۔ مارا، یہاں نا مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ خرم پارک میں بیٹھے بینچ پر بیٹھتے بولی۔ دوا اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دی۔ اچھا تو مجھے بھی لگتا ہے۔ اچھا تم بیٹھو، میں ذرا یہ قریب کے شاپ سے کچھ لے آؤں۔ دوا اس کا گال کھینچ کر بولی۔ خرم نے اس کی بات پر سر ہلایا تو دوا اٹھ کر چلی گئی۔ اتنا اچھا لگ رہا ہے آج، اتنے دنوں بعد پارک آ کر۔ اریان پارک میں داخل ہوتے ہوئے خود سے بڑبڑا کر بولا، مگر نظر جب سامنے بینچ پر بیٹھی ہستی پر گئی تو ہوش اڑ گیا۔ سامنے ہی خرم کو دیکھ دل بھنگڑے ڈالنے کو ہوا۔ ہائے اللہ، آج اتنا مہربان بھی مت ہو کہ زندہ ہی نہ بچوں۔ آریان دل پر ہاتھ رکھتا محبت سے اس کے بڑی چادر میں چھپے نازک وجود پر ڈال کر بولا اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ آریان اس کے پاس بینچ پر فاصلے سے بیٹھا گلا کھنگالتا اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلا گیا۔ خرم نے آواز سنتے چونک کر اپنے سے فاصلے پر بیٹھے آریان کو دیکھا، جو ادھر ادھر دیکھتا خود کو اس سے لاتعلق ظاہر کر رہا تھا۔ وہ مارا، تم یہاں کیا کر رہا ہے ہاں؟ خرم کڑے تیوروں سے اس سے گھورتے ہوئے بولی، میں ویسے ہی گھومنے آیا تھا، کیوں یہاں آنا منع ہے کیا؟ آریان نے آئی برو کھنچاتے ہوئے پوچھا تو خرم نفی میں سر ہلا گئی اور اس پر سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھنے لگی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ اس دن نا تم نے میرا کچھ چوری کر لیا تھا۔ آریان نئی نظروں سے اسے دیکھتا زورمینی لہجے میں بولا۔ دراصل آریان کا اشارہ اپنے دل کی طرف تھا، جسے خرم پہلی ہی ملاقات میں چرا کر لے گئی تھی۔ وہی مارا، کتنا جھوٹ بولتا ہے، میں کیوں چوری کرے گا تم سے کچھ؟ خرم تو فوراً اسے اپنی صفائی میں بولی، جبکہ اس کا وہی بولنا آریان بے ساختہ اپنا دل تھام گیا۔ یہ لڑکی کسی کو آسانی سے قائل کر سکتی ہے۔ آریان نے اسے دیکھتے دل میں کہا، بولو نا، کیا چوری کیا میں نے تمہارا؟ خرم نے اسے گھورتے کہا تو آریان کا دل کیا کہ بول دے کہ تم نے میری رات کی نیند، دل کا سکون، میرا چین، میرا دل سب چوری کر لیا۔ مگر خاموش رہا۔ چوری نہیں کیا، مگر میری گاڑی کو تو ٹکر ماری تھی نا، اور اس کے پیسے دیے بغیر تم بھاگ آئی۔ آریان فوراً خود کو سنبھالتا ہوا بولا۔ خرم نے فوراً اسے گھورا کہ نہ جانے کیوں اسے یہ بات بھولتی ہی نہیں۔ وائی مارا، تم نا سچ میں بہت ہی کنگلا ہے، ہر وقت پیسے کی بات لے کر بیٹھ جاتا ہے تم۔ خرم منہ بنا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ آریان جوابی کارروائی کرتا وہاں فرحان آ گیا۔ آریان، آجا حیدر، لوگ آ گئے ہیں۔ فرحان دور سے اسے اشارہ کرتے اونچی آواز میں بولا تو آریان کو چاروں نچار وہاں سے اٹھنا پڑا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی تک خرم کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا۔ یار آریان، اگر تمہیں فرحان کے لیے کچھ کہنا ہو تو کیا کہنا چاہے گا؟ مہاراج آریان کو دیکھتا بولا، جو کہ اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ سب اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے کل ہی پیپرز ختم ہوئے تھے، جس کی خوشی میں یہ لوگ آج منا رہے تھے۔ میں کہنا چاہوں گا، ڈیئر بیسٹ فرینڈ، آئی ایم ویری لکی
to meet you, to know you, and to have you. You are one of those best gifts I have ever received. Thank you for all your joke and support. Thank you for being here time of need, and you never tied to all of my nonsense and chicas and dramas in life. Thank you for every beautiful and crazy happy moment. I just want you to know that you are so precious to me. Don't forget all about me, even when you find new. आर्यन के इस कदर खूबसूरत इजहार पर उसकी आंखें नम हो गई। वो फौरन उतरा, आर्यन के गले लग गया। आर्यन ने हंसते उसके गिर्द हसार मजबूत किया। अबे मेरी इमोशनल क्वीन, बस कर दे, अब क्या झरना बहाना है। आर्यन ने उसकी नम आंखें देख ली थी, तभी वो उसका मूड खुशगवार करते को बोला, जिस पर सब हंसती है। फरहान भी हंसता हुआ उससे अलग हुआ। यूं ही देर तक वो लोग बातें करते रहे। फिर मजीद कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते वो सब अपने अपने घर चल दिए। मैं तो कहती हूँ अब दिलावर खान का शादी कर देता है। ज़रीन बेगम दिलावर खान की जानब देखते हुए बोली तो सब उनकी जानब मुतवज्जो हुए। दिलावर खान ने झटके से अपना सर उठाया। हाँ मोरे, ये तुमने अच्छा बात किया है। मैंने तो लड़की भी ढूंढ लिया है। दिलावर की शादी की बात पर मुहर्रम फ़ौरन उछलते खुशी से बोली, जबकि दिलावर खान की हालत देखने वाली थी। मोरे, मुझे अभी शादी नहीं करना, दिलावर फ़ौरन बोला तो सब ने उसकी जानब ऐसी नज़रों से देखा कि बस बेचारा इधर ही पिघल गया। बताओ बेटा, किस लड़की को देखा तुमने? ज़रीन बेगम अब की बार हुर्रम की जानब मुतवज्जो होते हुए बोली तो वह फ़ौरन सीधी हो गई। दिलावर का दिल इस वक्त ज़ोर शोर से धड़क रहा था। मोरे, वो नहीं है मेरी दोस्त दुआ, मैं उसका शादी करवाऊंगा अपने लाला के साथ। हुर्रम खुशी से बोली, जबकि दिलावर खान की अटकी हुई सांस बहाल हुई और मशकूक नज़रों से वो हुर्रम को देखने लग गया। जबकि जहांगीर खान और ज़रीन बेगम उसकी बात पर परेशान हो गए थे। लेकिन बेटा, वो लोग अपनी बेटी नहीं देगा क्योंकि हम पठान हैं। जहांगीर खान बोले तो दिलावर खान भी फिक्रमंद हुआ। ये तो उसने सोचा ही ना था। ओ मारा, तुम क्यों परेशान होता है? हमको पूरा यकीन है, वैसे भी हमारा लाला में कोई कमी तो नहीं है। मुहर्रम उनको उम्मीद की डोरी थमाते हुई बोली तो उस सबके अंदर भी एक उम्मीद की किरण जाग गई। हमारा दुआ, तुमने एक बात पूछूं मैं? हुर्रम दुआ को देखते बोली, जो कि बुक खोलकर उसे घूरने में मसरूफ़ थी। वो दोनों इस वक्त कॉलेज में मौजूद थे। हाँ पूछो मेरी जान, क्या पूछना है? दुआ अपने सर किताब में से निकालते पूरी तरह उसकी जानब मुतवज्जो होते हुए बोली। तुमको क्या लगता है, क्या मोहब्बत सच में हो जाता है? हुर्रम ने उसको देखकर कहा, जो उसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दी। मोहब्बत, सच कहते हैं, मोहब्बत हो ही जाती है अनदेखे लोगों से। कभी धीमे लहजे सताते हैं, कभी लफ्ज़ ही दिलबर बन जाते हैं। कोई अनजाना अनदेखा धड़कन बन जाता है। दिलकश बातें, हंसते जुमले किसी की धड़कन बढ़ाते हैं। मोहब्बत हो ही जाती है अनदेखे अनजाने लोगों से। मत चाहो लफ्ज़ खो भी जाते हैं, अनजाने पराए हो भी जाते हैं। एक ट्रांस की सी कफियत में दिलावर को सोचते हुए बोली, उसके अल्फाज बहुत खूबसूरत थे। फिर हमने उसके बात पर सर हिलाया। चलो मारा, जल्दी करो, हमको देर हो रहा है। और हम बड़ी चादर लिए तैयार सी बैठी हुई बोली। वो सब उसकी जल्दी पर हंस दिए। दिलावर उसे देख कर रह गया। उससे ज़्यादा जल्दी है। वो सब आज दुआ के घर उसका रिश्ता लेकर जा रहे थे। दिलावर का दिल तो था कि वो भी जाता उनके साथ, मगर फिर जहांगीर खान के सुनने पर मुंह बगाड़ता घर में ही रुक गया। कुछ ही देर में वो लोग दवा के घर पर मौजूद थे। वो सब इस वक्त लॉन्च में बैठे थे। हसमत साहब और नूर बेगम भी उससे बातें करने में लगे रहे, जबकि जो क्योंकि हुनम को तो वो जानते ही थे। अच्छा तो भाई साहब, इस वक्त हम यहाँ पर एक ख़ास मकसद के लिए हाजिर हुआ है। जहांगीर खान सीधे होकर बैठे मुद्दे की बात पर आते हुए बोले तो हसमत साहब और नूर बेगम भी उनकी जानब मुतवज्जो हुए। भाई साहब, हम अपने बेटे दिलावर खान के लिए दुआ बेटी का हाथ मांगता है। जहांगीर खान बोले तो असमत साहब और नूर बेगम ने एक दूसरे को देखा। लेकिन भाई साहब, असमत साहब ने कुछ कहना चाहा तो जहांगीर साहब ने टोक दिया। देखो भाई, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। हम किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। हम इसको हुर्रम की तरह रखेगा। जहांगीर खान दवा के लिए अपने लहजे में मोहब्बत लाते हुए कहा। हमारा अंकल, तुम हाँ कर दो ना। हमारा मैं कह रहा है
نہ دوا میرے ساتھ خوش رہے گا۔ خرم جہانگیر خان کے چپ ہوتے ہی وہ بولی اس کی بات سن کر سب مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دوا اسپتال صاحب بولے تو سب پرسکون ہو گئے۔ او مارا دوا کی تم ٹینشن نہ لو، میں جانتا ہے اس سے پوچھ کر آتا ہے۔ خرم بولی اور اٹھ کر دوا کے پاس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چمکتے چہرے کے ساتھ اندر آئی۔ او مارا، میں کہتا تھا نا کہ وہ مان جائے گا۔ خرم خوش ہو کر بولی تو جہانگیر خان سمیت سب بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی، جبکہ دلاور خان کو گھر میں ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ وہ سب مان جائیں۔ آریان چلنا جلدی کر، فرحان اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ وہ بھی سہلاتا جانے لگا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت ہوا۔ دل جیسے دھڑکنا بند کر گیا۔ اس کو آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ بنا پلک جھپکائے وہ سامنے کا منظر دیکھنے میں مصروف تھا، جہاں خرم کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا تھا، جبکہ خرم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک الگ چمک اس کے چہرے پر موجود تھی، اس کے لیے وہاں کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے چل دیا، مگر آنکھوں میں یہ منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ کیا ہوا، کیا کہتا ہے وہ لوگ؟ ان کے گھر پہنچتے ہی دلاور خان بے تابی سے ان کے قریب آ کر بولا۔ اس کی اس قدر پریشانی پر سب نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کی آنکھوں میں پلتی دعا کے لیے محبت کون نہ دیکھ پاتا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ جہانگیر خان سیدھے ہو کر بیٹھے، سنجیدگی سے بولے تو دلاور نے جھٹکے سے انہیں دیکھا۔ کیوں کیا انکار کر دیا؟ دلاور آہستہ آواز میں بولا۔ اس کی تو آواز ہی گم ہو گئی تھی۔ سب کے لیے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ او مارا لالا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ انکار کر دے گا، مگر تم نے ہمیں زبردستی بھیج دیا، دیکھو کروا دیا نا بے عزتی۔ خرم افسوس سے بولی تو سب نے ہی اس کی بات کی تائید میں دکھی سا سر ہلایا۔ بیچارہ دلاور تو کچھ بولنے کی حالت میں ہی نہیں تھا۔ مگر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ دلاور ایک آخری بار پھر منمنایا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی اس کے انکار کی وجہ۔ دعا کہتا ہے کہ تم بہت غصہ کرتا، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کرے گا۔ خرم بولی۔ سب نے ہی اس کی بات پر سر ہلایا۔ ابھی وہ اسے مزید تنگ کرنا چاہتے تھے۔ میں کدھر غصہ کرتا ہے مورے، میں غصہ نہیں کرتا نا۔ وہ دلاور خان بولتا آخر میں بچوں کی طرح اپنی ماں کو دیکھتا منہ بنا کر بولا۔ ان سب سے اب مزید برداشت نہ ہوا، تبھی اس کی بات پر تینوں قہقہ لگا کر ہنس دیے۔ دلاور نے ناسمجھی سے انہیں یوں ہنستا دیکھا۔ کیا ہوا، تم لوگ ہنستا کیوں؟ دلاور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھتا بولا تو سب نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ہاں کر دی۔ دلاور کا تو دل جھوم اٹھا، مگر پھر کچھ یاد آتے خرم کو گھڑنے لگا۔ قربان جاوے لالا، خرم اس کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولی۔ یہ تم نے کو تنگ کیا تھا نا، اسی کا بدلہ لیا ہے میں نے۔ خرم اکڑ کر بولی، جیسے نہ جانے کتنا بڑا کام کر دیا ہو۔ تمہیں اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ دلاور اس کے پیچھے بھاگتا بولا۔ خرم اس کے بولتے ہی اس سے دور جا بھاگی اور دلاور اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ پیچھے جہانگیر خان اور زرین بیگم ان کی حرکتوں پر ہنس کر رہ گئے۔ کیوں؟ دلاور خان آئیبرو کھچائے اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے انداز پر خرم دانت پیستے رہ گئی۔ لالا دیکھو نا، تو اتنے دنوں سے مجھے باہر نہیں لے کر گیا، میں گھر میں تنگ آ گیا ہوں۔ مارا تم سمجھتا نہیں ہے، خرم اسے دیکھ کر بولی تو اس نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ خرم شرمندہ ہو گئی کہ مطلب ہر وقت تو وہ دعا کے ساتھ کہیں نہ کہیں چلی جاتی اور اب کہہ رہی کہ گھر میں رہتے رہتے تنگ آ گئی ہے۔ واہ بھائی خرم، ہمارا مطلب ہے کہ مارا چلو نا دعا کے لیے کچھ خرید لینا، تم بھی، میں اپنے لیے کچھ لے لیتا ہوں۔ خرم فوراً ہی دوسرے الفاظ تلاشتے دعا کو بات میں لاتے بولی۔ دعا کے ذکر پر دلاور کا دل زور سے دھڑکا، مگر اپنی حالت پر قابو پا گیا۔ وہ کل کا یاد ہے تمہیں؟ دلاور خان روایتی بھائیوں کی طرح اس کو یاد دلاتا بولا کہ کل اس نے اسے تنگ کیا تھا، تو اب وہ کیوں اسے لے کر جائے؟ مارا لالا، تم تو دل پر لے گیا ہے، میں نے تو مذاق کیا تھا مارا۔ خرم کا دل تو اس کی بات سن کر غصے سے بھر گیا، مگر ابھی اسے مطلب تھا جس وجہ سے وہ کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، میری ماں، چلو، لیکن آئندہ ایسا کیا تو میں بھی چھوڑوں گا نہیں۔ دلاور اٹھتا بولا تو خرم فوراً خوش ہوتی چادر لینے کے لیے بھاگ گئی۔ اس کی خوشی پر دلاور مسکرا کر رہ گیا۔ مارا لالا، یہ والا دیکھو۔ خرم اس کو دوسری انگوٹھی دکھاتی بولی، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ دلاور کو بھی وہ پہلی نظر میں پسند آ گئی۔ وہ دونوں اس وقت مارکیٹ میں تھے۔ ہاں یہ اچھا ہے، مگر مجھے تو اس کا سائز ہی نہیں پتا۔ دلاور پہلے خوشی ہوتا، پھر بعد میں اداس سا بولا۔ خرم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔
تم کیوں خفا ہوتا ہے؟ حرم اسے دیکھ کر بولی، جس پر دلاور نے اسے دیکھا کہ اب مہرانی کیا بات کرے گی، ہمارا اس کا اور میرا سائز ایک ہی ہے، تم میرے ہاتھ میں چیک کر لو۔ حرم اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے بولی تو دلاور خان نے بڑی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا، اور آج کام آ ہی گئی آج کام آ ہی گئی۔ آریان چلنا یار، فرحان اس کے قریب آتا بولا۔ ہاں آ رہا ہوں یار، آریان کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر ایک جگہ پر اس کے قدم جیسے منجمد ہو گئے۔ وہ ساکت سا سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں حرم ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ دلاور خان اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنا رہا تھا، جسے پہن کر حرم کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ ایک چمک سی اس کے چہرے پر موجود تھی، جس کا مطلب آریان کچھ اور ہی خس کر گیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا وہاں پر، وہ فوراً وہاں سے چلتا چلا گیا، مگر آنکھوں کے آگے وہ یہ منظر بار بار آ رہا تھا۔ بہن جی، اب میرا دل کرتا آریان کی شادی کر دوں، شائستہ بیگم آفرین بیگم رشتے والی آنٹی کو بولی۔ ہاں بہن، کیوں نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے میرے پاس، آفرین بیگم فوراً خوش ہوتے بولی۔ مجھے لاکھوں میں ایک لڑکی چاہیے جس میں ہر گن ہو، جو کہ آریان کے ساتھ بالکل پرفیکٹ لگے، شائستہ بیگم بولی تو آفرین بیگم ہم سوچ میں پڑ گئی، اگر پھر کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ باجی، یہ ایک دو گلیاں چھوڑ کر خان ہاؤس ہے، جس کی لڑکی بہت پیاری ہے، ماشاءاللہ، ایک بار دیکھو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی، بہت پیاری بچی ہے، آفرین بیگم بولی تو شائستہ بیگم کے دل میں اس کی اتنی تعریف پر اس کو دیکھنے کی خواہش ابھری۔ مگر ایک مسئلہ ہے، آفرین بیگم نے کہا تو شائستہ بیگم نے سوالیہ نظر سے انہیں دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ نہ کہ وہ پٹھان ہے، آفرین بیگم نے کہا تو شائستہ بیگم مسکرا دی۔ ارے تو کیا ہوا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، شائستہ بیگم بولی۔ ارے نہیں، وہ تم سے سنا نہیں کہ پٹھان اپنے بچوں کی شادی سے پٹھانوں میں ہی کرتے ہیں، آفرین بیگم بولی۔ ارے میں سنبھال لوں گی، بس اگر لڑکی پسند آ جائے، باقی اللہ مدد کرے گا، شائستہ بیگم بولی تو آفرین بیگم سہلا گئی، یوں ہی پھر وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ دعا اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی دلاور خان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ موجود تھی، دل تھا کہ اتنا زور سے دھڑکتا جیسے بند ہی ہو جائے گا۔ اس کا انداز، اس کی نظریں جھکانا، اس کا دھیما لہجہ سبھی قاتلانہ تھے۔ اس کو سوچ ایک شرمگین مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اس کی ہو جائے گی، یہ بات سوچتے ہی وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آریان تھکا ہارا سا گھر آیا، یوں لگ رہا تھا جیسے سب لٹ سا گیا ہو۔ وہ بنا کسی سے بولے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ خضر صاحب، اور شائستہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، جو گھر میں آتے ہی شور مچانے لگ جاتا تھا، آج کیوں اتنا خاموش ہے؟ آریان بیٹا آؤ، کھانا کھا لو، شائستہ بیگم نے آواز لگائی تو اس کے قدم تھم گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں خضر صاحب اور شائستہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، ایک کھوکھلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بنا ان کا جواب سنتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خضر صاحب اور شائستہ بیگم نے پریشانی سے اس کی پشت دیکھی۔ ارے اس کو کیا ہو گیا؟ خضر صاحب نے شائستہ بیگم کی بات کی جانب دیکھتے فکر مند لہجے میں بولے تو انہوں نے بھی لا علمی سے کندھے اکچا دیے۔ شاید تھک گیا ہوگا۔ اچھا، مجھے یہ نا آپ سے بات کرنی ہے۔ شائستہ بیگم خود بھی پریشان ہو گئی تھی، مگر پھر اس کی تھکن کا خیال آتے سر جھٹک گئی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ خضر صاحب اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولے۔ وہ دراصل آج نا آفرین آئی تھی، اس نے ایک لڑکی کا ذکر کیا، کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے بہت بالکل ویسی ہے جیسی لڑکی کی ہمیں تلاش ہے۔ شائستہ بیگم مسکرا کر بولی تو خضر صاحب نے سر ہلایا۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو کل میں بات کر رہا ہوں، کیا پتہ لڑکی ہمیں پسند آ جائے، شائستہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، خضر صاحب کھانا پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولے تو شائستہ بیگم بھی خوش ہوتے کھانا کھانے لگی۔ آریان اس وقت اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو دیکھنے میں مصروف تھا، ایک پل کے لیے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ حرم کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں یاد کرتے ہی سانس رکنے لگ جاتی، کیا وہ کسی اور کی ہو جائے گی؟ مگر میں بھی تو اسے بہت چاہتا ہوں۔ مگر میں چاہتا ہوں اس سے، وہ تو نہیں نا، میں نے تو ہمیشہ اسے تنگ ہی کیا ہے۔ نہ جانے کیسی کیسی سوچیں آریان کے دماغ میں ڈیرا ڈال رہی تھی۔ یہ سب سوچتے سوچتے اس کا سر درد کرنے لگ گیا۔ ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا تکیے میں جذب ہو گیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، وہ سب اس وقت ٹی وی لانچ میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھ کر آتا ہے، حرم اٹھتے ہوئے بولی۔ سب نے سر ہلایا۔ حرم نے دروازہ کھولا تو سامنے سے عورت کھڑی تھی۔ حرم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو کہ وہ اسے بڑی چشمگیر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون مانگتا ہے تم؟
खुर्रम उसको उनको देखकर नरमी से बोली तो उन्होंने खुर्रम के बोलने का अंदाज देखकर उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। पहली नज़र देखते ही उसे खुर्रम बहुत पसंद आई। सर पर चादर लिए, बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, गुलाबी होंठ और सच में बहुत हसीन और सबसे अलग थी। बेटा, मम्मा पापा घर पर हैं क्या? खुर्रम को खुद की जानब देख वो खुद को संभालती वो बोली। हाँ, वो अंदर बैठा है। हुर्रम सर हिलाते बोली। शाइस्ता बेगम ने मोहब्बत से उसे देखा। उनके कहने पर हुर्रम उन्हें अंदर ले गई। कौन है हुर्रम? जहांगीर खान बोले ये किसी अजनबी खतून को देखते वो और दिलावर नजरें झुका गया, जबकि ज़रीन बेगम ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता खिज़र है। शाइस्ता बेगम ने उन सब की सवालिया नज़रों को महसूस करते कहा तो ज़रीन बेगम ने उन्हें लॉन्च में सोफे पर बिठाया। दरअसल भाई साहब, मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लाई हूँ, अपने बेटे का। शाइस्ता बेगम ने नज़रें झुकाए बैठे दिलावर जहांगीर खान को देखते कहा। ज़रीन बेगम ने फ़ौरन परेशान नज़रों से जहांगीर खान की जानब देखा। हुर्रम इस वक्त किचन में मौजूद थी। देखिए बहन जी, आप जानती हैं कि हम पठान हैं। और जहांगीर खान की बात अभी मुंह में ही थी कि शाइस्ता बेगम ने उन्हें टोक दिया। जी जानती हूँ कि आप पठान हैं, और ये भी जानती हूँ कि पठान अपने बच्चों की शादी से पठानों में ही करते हैं। मगर भाई साहब, इसका मतलब हम क्या समझे कि क्या पठान हमें इंसान नहीं मानते? क्या हम मुसलमान नहीं? क्या हम अल्लाह और इसके रसूल को नहीं मानते? ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर इसका क्या मतलब है? मेरा बेटा माशाल्लाह से अभी पढ़ाई से फारिग हुआ है, बहुत जल्द काम पर भी लग जाएगा। आप ये उसकी तस्वीर देख लें और किसी भी किस्म की तस्दीक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शाइस्ता बेगम ने बहुत ही गहरे और खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेकर उनके दिल में मौजूद इस बात को ख़त्म करना चाहा, जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गई। दिलावर खान और जहांगीर खान ने एक दूसरे की जानब देखा, फिर उनके हाथ से वो तस्वीर ले ली जिसमें आर्यन मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल एक शहजादे जैसा। हम अपनी बहन से पूछ कर बताते हैं आपको, दिलावर खान ने कहा तो वो खुशी से सर हिला गई। उन्होंने इनकार नहीं किया था, यही बहुत था। चाय पीकर वो मजीद कुछ बातें करते वो चली गई थी। लाला ये कौन था ये है? उसके जाने के बाद हुर्रम उनके पास आकर बैठी बोली। आर्यन के बारे में तो दरियावर खान सब जानता था, और जहांगीर खान और ज़रीन बेगम को भी पता चल था। कई बार उसकी मुलाकात हो चुकी थी आर्यन से। उसका अखलाक और लहजा देख ही वो जान गया था कि वो बहुत अच्छी तरबियत की गई है उसकी। बेटा इधर आओ। जहांगीर खान ने उसे अपने पास बुलाया तो वो सर हिलाते उनके पास चली गई। बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता लाई थी ये खतून। जहांगीर खान ने झटके अपनी बात कही तो हुर्रम ने झटके से उन्हें देखा। अब भैया तुम क्या? रमदम आंखों से उन्हें देख बोली। नहीं नहीं बच्चे, रोते नहीं। देखो, शादी तो तुमने एक दिन करना ही है ना, तो तुम एक बार देख लो, बाकी जो तुम्हारा मर्जी होगा हम वही करेगा। हम उसकी नम आंखों को देखते तड़प कर कहा। उसकी बात ने हुरम को भी बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर दिया। उसने जहांगीर खान के हाथों से लिया। आर्यन की तस्वीर देख उसे बहुत हैरत हुई। सब उसकी जानब सवालिया नज़रों से देखते उसके फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। अरे इसको तो मैं जानता है, आर्यन की तस्वीर देखते हुए बोली तो सब ने हैरत से उसे देखा। अच्छा, कहाँ देखा है इसे? दिलावर खान बोला तो उसने उसकी जानब देखा। वो लाला, हमने ना इसका गाड़ी ठोक दिया था, मगर इसने ना हमारे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट केस भी नहीं करवाया था और हमसे पैसे भी नहीं लिया था। कुछ बातें गोल करते वो बोली तो सब ने सर हिलाया। डलावा तो अच्छी तरह वाकिफ था आर्यन की नेचर से। अच्छा तो अब बेटा अपना फैसला तो बता दो, हम वहाँ कर दें क्या? जहांगीर खान बोले तो हुर्रम ने एक बार फिर उसकी मुस्कुराती तस्वीर को देखा। उसकी आंखों में हुर्रम ने हमेशा अपने लिए इज्जत देखी थी, और इस दिन जब वो बेंच पर उससे फासले पर बैठा था तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो चाहता तो उसे अकेला देख तंग कर सकता था, मगर अपनी हद वो जानता था। कुछ देर मजीद उसकी तस्वीर देखते उसने अपना सर हिला दिया। मेरा प्यारा बेटा, जहांगीर खान ने कहकर उसे सीने मैं भेज लिया। बाप की मोहब्बत से आंखें एक बार फिर भीग गईं। अब्बू, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, दिलावर खान ने इधर बैठे मुंह पर सोच कर कहा तो जहांगीर खान हंस दिए और अपना दूसरा बाजू वार किया, जिसमें फ़ौरन दिलावर खान समा गया। ज़रीन बेगम ने नम आंखों से सबका प्यार देखा और हमेशा यूं ही उनकी खुशियों की दुआ की। आर्यन इस वक्त लॉन्च में बैठा टीवी चैनल्स आगे पीछे कर रहा था। किसी भी चीज़ में उसे कोई दिलचस्पी महसूस ना हो रही थी। वो वहीं बैठा हुआ था कि शाइस्ता बेगम घर में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम मामा। आर्यन उठता किचन से उनके लिए पानी लेकर आता बोला। शाइस्ता बेगम ने चादर साइड पर रखते उससे पानी का गिलास लिया और घटाघट पी गई। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। शाइस्ता बेगम ने खुश होते उसे दवा दी। कहाँ गई थी आप? आर्यन उसके करीब बैठते हुए बोला तो शाइस्ता बेगम के आंखों के पर्दे पर हुर्रम का चेहरा लहराया। उनके होठों पर मुस्कुराहट आई। आर्यन ने नासमझी से उनका मुस्कुराता चेहरा देखा।
تمہارے لیے لڑکی دیکھ کر آئی ہوں، ماشاءاللہ سے مجھے تو بہت پسند آئی ہے، بس وہ لوگ انکار نہ کر دیں۔ شائستہ بیگم بنا آریان کا خوب چہرہ دیکھے اپنی ہی دھن میں بولتی گئی، ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آریان فوراً ہوش میں آتا بولا۔ شائستہ بیگم نے آئی برو کھچائے، اس کا ری ایکشن دیکھا۔ کیا مطلب کیا کہہ رہی ہیں؟ شائستہ بیگم نے کہا تو آریان نے گہری سانس لے کر خود کو ٹھنڈا کیا۔ دیکھیں ماما، آپ نا پلیز ایسا مت کریں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ آریان گھٹنوں کے بل بیٹھا ان کے ہاتھ تھامتا التجائی لہجے میں بولا۔ شائستہ بیگم کا دل پگھل رہا تھا، مگر انہوں نے خود پر قابو پاتے اس پر سے نگاہیں پھیری کہ حرم جیسی لڑکی انہیں پھر کبھی نہیں ملے گی۔ آریان یہ میرا آخری فیصلہ ہے بس، شائستہ بیگم نے اپنے ہاتھ آریان کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، سن لیں آپ بھی، میں کسی سے شادی نہیں کرنے والا۔ آریان کھڑے ہوتے بولا تو شائستہ بیگم بھی کھڑی ہو گئی۔ آریان کہہ کر باہر کی جانب جانے لگا، مگر شائستہ بیگم کی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے تم، شائستہ بیگم بولی تو آریان نے مڑ کر حیرت سے انہیں دیکھا، جو کہ اب نظریں چرا رہی تھی۔ آریان بنا ان کی بات کا جواب دیے خود پر قابو کھوتے فوراً باہر چلا گیا۔ پیچھے شائستہ بیگم سر تھام کر رہ گئی۔ مورے کیا بنا رہا ہے تم؟ زرین بیگم کو کچن میں دیکھ حرم ان کے پاس آتے بولی، میں اپنی بچی کی پسند کا بریانی بنا رہی ہوں۔ حرم کا ماتھا چوم کر زرین بیگم بولی تو حرم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بریانی کی خاطر تو وہ کسی کا قتل بھی کر سکتی تھی، ایسا کہنا دلاور کا تھا۔ واہ مورے، تم نے میرا دل خوش کر دیا، حرم خوشی سے بولی۔ اس کی خوشی پر اندر آتا دلاور ہنس دیا۔ بھائی تمہارا دل تو ہر کھانے کا نام سنتے ہی خوش ہو جاتا ہے، بڑا بھوکا دل ہے تمہارا، دلاور ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے بولا تو حرم نے ہمیشہ کی طرح آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ ہمارا لالا یہ والا گستاخی مت کرنا، ہمارا دل کو اگر تم نے کچھ بولا تو ہم تم کو چھوڑے گا نہیں۔ حرم انگلی ان کی جانب کیے وارننگ دیتے بولی۔ وہی مارا، میں تو ڈر گیا، دلاور ہاتھ اوپر کیے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ پھر اگلے ہی لمحے دونوں کے چھت پار کہکے بلند ہوئے۔ زرین بیگم نے انہیں دیکھتے نفی میں سر ہلایا کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، پہلے ایسے لڑتے ہیں جیسے ایک دوسرے کی جان لے لیں گے، اور اگلے ہی لمحے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مورے اس کو نہ زیادہ کھانا دو، بیچاری کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے۔ دلاور اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے بولا تو حرم نے اپنی کونی اس کے پیٹ پر ماری، جس سے دلاور کراہتے ہوئے پیچھے ہوا۔ لالا ہم تم کو نہ مہمان بنا دیں کچھ دنوں کا، حرم غصے سے بولی تو دلاور ہنستے لگا۔ وہی بیچاری، رونا مت، تم تو بس کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ دلاور اب بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ مورے اسے بولنے نہ کہ مت کرو، اسے باز نہ آتے دیکھ وہ زرین بیگم کو بولی جو ٹماٹر کاٹ رہی تھی، تم لوگ اپنا لڑائی میں مجھے مت شامل کرو، کام ہے ہمارا مجھے۔ زرین بیگم مصروف سی لہجے میں بولی۔ ان کے یوں کہنے پر دلاور نے زبان چڑھائی۔ وہی رونا مت بچے، اسے دیکھتے دلاور ہنستے بولا تو حرم نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ وہی لالا، دعا نے تو ام کو تمہارے لیے پیغام دیا تھا، اب ام تو بھول ہی گیا۔ کچن سے نکلتے حرم اونچی آواز میں سر پر ہاتھ مارتے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولے۔ دعا کا نام سنتے دلاور کے کان کھڑے ہو گئے، وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا لوچ میں گیا اور اس کے ساتھ ہی صفحے پر بیٹھ گیا۔ حرم نے مسکراہٹ دبائی، ہاں تو اب یاد آ گیا، اب دے دو پیغام، دلاور بولا تو حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ دلاور نے ناسمجھی سے اسے اس کے ارد گرد ہلتے سر کو دیکھا، ادھر ادھر ہلتے سر کو دیکھا۔ نہ مارا، ابھی یاد ہے تم کو، حرم نے کہا۔ اس کا اشارہ اسے کچھ دیر پہلے تک کرنے کی طرف تھا۔ دلاور نے معصوم نظروں سے اسے دیکھا، مگر دل میں اسے سنا رہا تھا، میری پیاری بہن نہیں ہو میرا دل۔ دلاور التجائی نظروں سے اسے دیکھتا بولا، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس کی معصوم شکل دیکھ کر پگھل جاتا، مگر یہاں کوئی اور نہیں بلکہ حرم خان تھی جو اپنا بدلہ نہیں چھوڑتی۔ نہیں لالا نہیں، یہ سب مجھ پر کام نہیں کرتے۔ حرم اپنی انگلی اور سر ادھر ادھر گھماتے بولی تو دلاور نے دانت پیستے اسے دیکھا، نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ چل پھر میں تجھے باہر لے کر جاؤں گا، دلاور نے کہا تو حرم کی آنکھیں چمکی۔ ہاں ٹھیک ہے چلو، جب گھوم کر آئیں گے تب بتا دوں گی، حرم اپنے مطلب کی بات کرتے بولی تو دلاور کو بھی چاروں ناچار اس کی بات مانتے اسے باہر لے کر جانا پڑا۔ اچھی طرح اسے تنگ کر کے اس کے پیسے خرچ کیے اس نے، مگر دلاور بیچارہ محبت میں اندھا، کچھ کہہ نہ پایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر لوٹے، حرم آتے ہی صفحے پر ڈھہ گئی اور دلاور بھی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔
اب بتاؤ کیا پیغام ہے؟ دلاور بولا تو خرم نے بھی دماغ میں صبح والی بات آئی اور اس کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ چھا گئی۔ ارے لالا، میں نے ایسا کب کہا کہ اس کا پیغام تمہارے لیے ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ اس کا پیغام میرے لیے ہے۔ خرم فوراً فیصلہ بدلتے بولی، دلاور کے تو بس کچھ دیر سمجھ میں نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر پھر بھی کچھ ہی دیر لگی ساری بات سمجھنے میں۔ اس نے رونے والا چہرہ بنا کر خرم کو دیکھا جو کہکا لگاتے بھاگ گئی۔ دلاور فوراً غصے سے لال ہوتا اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا دونوں نے۔ پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا یہ وہی کچھ دیر پہلے کا صاف ستھرا گھر ہے۔ جہانگیر خان نے شائستہ بیگم کو کال کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، جسے سن کر خضر صاحب اور شائستہ بیگم بہت خوش ہوئے، مگر آریان بالکل بھی خوش نہ ہوا۔ وہ تو یہ شادی صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے کر رہا تھا۔ کہاں اس نے خواب دیکھے یہ تھے اپنے اور خرم کی شادی کے، اور کہاں یہ سب ہو رہا تھا۔ اس نے خاموش ہوتے اپنا فیصلہ اپنے رب کے سپرد کر دیا، اور ہمارا رب کب اپنے بندوں پر برا کا برا چاہتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے لکھ دی جاتی ہیں بے شک وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ دلاور اور خرم اور آریان کا نکاح اور رخصتی ایک ہی دن طے پائی گئی تھی کہ یہ منگنی کی رسم ان کے لیے بس فضول تھی۔ اگلے ماہ ان سب کا نکاح طے پایا گیا تھا۔ آج آریان اور خرم اور دلاور کا نکاح تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، گھر پورا سجایا گیا تھا، کوئی ادھر تو کوئی ادھر مصروف تھا۔ دلاور خان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ یہی حال دوا کا بھی تھا، اس کا تو دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو خوش دیکھ کر اس کے ماں بابا بھی خوش ہوتے، اس کو دعائیں دے رہے تھے۔ خرم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، نہ جانے یہ کون سا احساس تھا جو اسے چھو کر گزر جاتا۔ آریان کا سوچ کر اس کا ہی دل دھڑک جاتا، جبکہ دوسری جانب آریان تھا جو کہ دنیا جہاں کا غم پالے بیٹھا تھا۔ اس کو کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خضر صاحب اور شائستہ بیگم پہلے اس کی حالت دیکھ پریشان ہو گئے، مگر پھر یہ سوچا کہ شادی کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ آریان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلا جاتا، جہاں صرف تنہائی ہوتی اور بس۔ آریان، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ جلدی کرو، ہم نے نکلنا ہے۔ شائستہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئی تو آریان کو ویسے ہی گھر والی حالت میں دیکھ کر بولی، مگر آریان ہنوز ویسے ہی پڑا تھا۔ ماما ابھی وقت کے ویسے بھی نے منہ لیٹا ہوا دبی آواز میں بولا تو شائستہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اٹھو شاباش، جلدی کرو، جا کر تیار ہو۔ شائستہ بیگم اس پر سے کمبل ہٹاتے ہوئے بولی تو اس نے ناچاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ ویسے بھی صرف 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ ایک سرد آنکھ بھر کر اٹھا اور کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ باہر آیا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ اس وقت وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ ٹھہر جائے۔ کالی شیروانی میں نفاست سے بال بنائے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس کے انگ انگ سے اداسی جھلک رہی تھی۔ اس کی ایک آخری نظر اپنے وجود پر ڈالی، آنکھوں کے پردوں پر خرم کا چہرہ لہرایا۔ ہم نے اسے محبت میں چاہنے کی انتہا کر دی، اپنی ہر خواہش اس پر فدا کر دی۔ کچھ اس انداز سے اس نے لوٹا مجھ کو، میری ہی زندگی میرے لیے سزا کر دی۔ بیٹھ کر نماز میں مانگی تھی جس کی زندگی، خدا نے اسی ہی کی جدائی عطا کر دی۔ رات بھر روتے ہیں اب اسے یاد کر کے، اب سوچتے ہیں محبت کی یہ خطا کر دی۔ تنگ آ کر خدا سے مانگی موت ہم نے، تو کسی ظالم نے ہمارے جینے کی دعا کر دی۔ وہ فوراً خود کو سنبھالتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، کچھ ہی دیر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرج ہال کے لیے نکل گیا۔ مورے میری شیروانی نہیں مل رہی، دلاور چلچلاتا زرین بیگم کے پاس آیا جو کہ خود بہت مصروف تھیں۔ مہارا جا کر دیکھو، میں نے تمہارے بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ زرین بیگم کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جو منہ بناتا واپس پلٹ گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد پھولا ہوا منہ لیے وہ دوبارہ زرین بیگم کے پاس آیا۔ مورے نہیں مل رہا نا؟ دلاور خان بچے کی طرح منہ پھلائے بولا تو زرین بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر مجھے مل گیا نا تو پھر کیا دیکھنا؟ زرین بیگم غصے سے دلاور خان کو بولی اور اس کے کمرے کی جانب چل دی۔ پیچھے دلاور خان چل رہا تھا، ان کے پیچھے چل دیا۔ اسے یقین تھا کہ زرین بیگم کو بھی نہیں ملنی، کیونکہ وہ جگہ دیکھ چکا تھا، مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب زرین بیگم کو ہاتھ میں شیروانی پکڑے خود کی جانب گھورتے پایا۔
یہ کیا تمہارا ماں ہے ہاں؟ زرین بیگم دبے دبے لہجے میں گراتے ہوئے بولی تو دلاور نے تھوک نکلا، مورے پہلے نہیں تھا نا؟ دلاور اور منائے تو زرین بیگم نے غصے دانت پیستے ہوئے اسے شیروانی پکڑائی اور باہر نکل گئی۔ دلاور خان بھی فوراً وقت کا ضائع کیے بغیر واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ زرین بیگم اور دلاور کے کمرے سے ہوتے ہوئے خرم کے پاس چلی گئی جو اپنے کپڑے دوپٹے سے الجھنے میں مصروف تھی۔ مورے اسے دیکھے نا، نہیں صحیح ہو رہا یہ۔ خرم بے بسی سے منہ بنائے بولی تو زرین بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ دونوں بہن بھائی بچے بنے ہوئے۔ بھائی خرم تمہارا کیا ہوگا؟ زرین بیگم سر تھام کر اس کے پاس آتے بولی تو خرم نے منہ بگاڑا۔ کیا ہوگا؟ خرم نے ناک ٹیڑھی کرتے پوچھا تو شائستہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا تو خرم بھی چپ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں زرین بیگم نے نفاست سے اس کے سر پر سجا دیا۔ زرین بیگم نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا جو گولڈن کلر کے بھاری لہنگے میں برائڈل میک اپ کیے آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وقت کتنا جلدی گزر جاتا ہے، ابھی تو انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کل ہی وہ وقت تھا جب وہ چھوٹی سی ان کی گود میں آئی تھی اور آج وہ انہیں رخصت کر رہے تھے۔ یہ بیٹیاں اتنی جلدی کیوں بڑی ہو جاتی ہیں؟ زرین بیگم نے اسے دیکھتے سوچا اور پھر نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چوما۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ دروازے میں سے آواز آئی، واہ بھائی، ماں کا پیار ملتے ہی ہمیں بھول گئی۔ جہانگیر خان دلاور خان کے ہمراہ دروازے میں سے کھرے خفگی بھرے لہجے میں بولے تو خرم اور زرین بیگم ہنس دیے۔ جہانگیر خان اور دلاور بھی اندر آتے ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ویسے چلے تم آج بھی پیاری نہیں لگ رہی، مجھے دیکھو لشکارے مار رہا ہوں۔ دلاور اس پر ہنستا اپنی بات پر اکڑ کر بولا تو خرم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ خواب مت دیکھو۔ خرم نے گویا اس کا مذاق اڑایا تو دلاور کو آگ لگی، مگر آج اس نے اگنور کرنا ہی بہتر سمجھا۔ آج جب تم چلی جاؤ گی تو سب صرف مجھے سے پیار کریں گے۔ دلاور خوش ہوتا بولا جبکہ دل تو اداسیوں سے بھرا پڑا تھا کہ آج اس کی جان سے پیاری بہن اس سے دور چلی جائے گی۔ سوچتے ہی آنکھوں کے گوشے بھیگ جاتے ہیں۔ او لالا، غلطی ہے تمہارا، کوئی تم سے پیار نہیں کرے گا، سب مجھ سے ہی کرے گا۔ پھر بھی خرم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ ہاں ہاں دیکھتے ہیں موٹی۔ دلاور نے اسے آگ لگائی۔ خرم نے اس کے موٹی کہنے پر اسے غصے سے گھورا جبکہ جہانگیر خان اور زرین بیگم نم آنکھوں سے ان دونوں کی یہ لڑائی دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے پھر یہ وقت کب ملے۔ ہم تم دونوں سے پیار کرتا ہے اور کرے گا، ادھر آؤ میرے بچوں۔ جہانگیر خان محبت سے بولے تو خرم اور دلاور بھی مسکراتے اور ان کے بازوؤں میں سما گئے۔ زرین بیگم بھی نم آنکھوں سے مسکراتے انہیں دعائیں دینے لگیں۔ خرم خان ولد جہانگیر خان، آپ کا نکاح آریان خضر حیات سے حق میں ہے، 5 لاکھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب اس کے پاس آتے بولے تو خرم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کے لیے آنسوؤں کے پھندے کی وجہ سے بولنا مشکل ہو گیا۔ بمشکل اپنی حالت پر قابو پاتے اس نے قبول ہے کہتے سر ہلایا۔ یوں ہی 3 بار اس کی قبول کے لیے مولوی صاحب آریان کے پاس چلے گئے۔ آریان خضر ولد خضر حیات، آپ کا نکاح خرم خان ولد جہانگیر خان کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب بولے مگر اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ اس کے دماغ میں بس خرم کا چہرہ تھا۔ خضر صاحب نے اسے کچھ نہ بولتے دیکھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس سے وہ ہوش میں آیا۔ اپنی آنکھیں مینچتے وہ قبول ہے کہہ گیا تو شائستہ بیگم اور خضر صاحب نے سکھا سانس لیا۔ آریان کی قبولیت کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مولوی صاحب دعا کے پاس موجود تھے جو اپنی انگلیوں سے کھیلتی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دعا عصمت ولد عصمت ملک، آپ کا نکاح دلاور خان ولد جہانگیر خان سے حق میں 5 لاکھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب بولتے دعا کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئے۔ اس کا روم آج خوش تھا کہ اسے اس کی محبت مل رہی۔ اس نے کچھ لمحے بعد سر ہاں میں ہلا کر نکاح قبول کیا۔ دلاور خان ولد جہانگیر خان، آپ کا نکاح دعا عصمت ولد عصمت ملک کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب بولے تو دلاور نے بنا ایک لمحے کی بھی دیر کیے دعا کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ سب اس کی اتنی جلد بازی پر ہنس کر رہ گئے۔ عجائب قبول کے مراحل کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ 1 گھنٹے بعد سب نے رخصتی کا شور مچایا۔ سب سے پہلے خرم کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا گیا۔
اور ان کی رخصتی کے کچھ دیر بعد دوا کی رخصتی بھی کران کے سائے میں ہو گئی۔ بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے وہ اپنی حرکتوں کو سنبھال رہی تھی جو کہ آج اسے پاگل کر دینے کے در پہ تھے۔ اپنی انگلیوں سے کھیلتی وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانا چاہتی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے دروازہ کھولنے کی آواز آئی جس سے وہ خود میں ہی سمٹ گئی۔ دلاور اس کو دیکھ مسکراتے اس کے قریب آیا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، جس سے دوا تھوڑا پیچھے کی جانب کھسک گئی۔ اس کی یوں کھسکنے دیکھ دلاور نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ دلاور اس کے گھبرانے پر چوٹ کرتا ہنس کر بولا۔ نہیں نہیں، میں تو نہیں گھبرا رہی، دوا بکھلاتے اکلا کر بولی۔ جی وہ تو دکھ ہی رہا ہے، دوا میں آپ کو زیادہ کچھ تو نہیں دے سکتا، مگر میں آپ کو محبت اور عزت ضرور دے سکتا ہوں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا اور کرتا رہوں گا۔ میں چاند تارے توڑ کر لانے کے وعدے نہیں کرتا، مگر ہاں میں آپ کو خوش ضرور رکھوں گا، دلاور گمبھیر آواز میں بولتا۔ دوا کی حالت خراب کر گیا۔ دوا اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑی چلی گئی۔ آپ کچھ نہیں کہیں گی کیا؟ اس کو یوں خاموش پاتے دلاور اس کا ہاتھ تھامے بولا تو دوا نے اپنے پلکوں کی جھالر اٹھاتے اسے دیکھا، مگر زیادہ دیر نہ دیکھ پائی۔ تبھی دوبارہ پلکیں جگرا لیں۔ دلاور یہ منظر دیکھ خوبصورتی سے مسکرا دیا۔ میں بھی آپ سے پیار کرتی ہوں، ہمیشہ میں یوں ہی آپ کی وفادار رہوں گی۔ خود میں ہمت پیدا کرتے وہ بھی اپنے دل کا حال مختصر الفاظوں میں بیان کر گئی اور دلاور اس کی بات سنتا زندگی سے بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجا گیا۔ آریان بیٹا اندر جاؤ، دلہن انتظار کر رہی ہے۔ آریان کو تو ویسے ہی لانچ میں بیٹھے دیکھ شائستہ بیگم اس کے پاس آ کر اکھڑے لہجے میں بولی۔ ماما میں نہیں جا رہا، وہ منہ بنا کر بولا تو شائستہ بیگم نے اسے گھورا۔ میرے سے مار مت کھا لینا، دفعہ ہو اپنے کمرے میں۔ شائستہ بیگم غصے سے دبے دبے لہجے میں گڑگڑاتے ہوئے بولی تو آریان نے بے بسی سے انہیں دیکھا، مگر رحم کا کوئی چانس نہ دیکھتے وہ گہری سانس بھرتا مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ رک میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر گھونگھٹ گرائے خرم پر گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ نظریں پھیر گیا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور یکٹک زمین کو گھورنے لگا۔ انہوں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اتنا خاموش تھا۔ کیا ہوا تم کو؟ ایسا کیوں بیٹھا ہے تم؟ خرم بولی۔ جانی پہچانی آواز سن کر آریان نے جھٹکے سے سر اٹھایا، مگر پھر اپنا وہم سمجھ سے دوبارہ اپنا سر جھٹک دیا۔ اس کو دوبارہ کچھ نہ بولتے دیکھ خرم کو تعجب ہوا۔ وہی مارا، کیا ہوا تم کو؟ اپنا گھونگھٹ پلٹتے وہ اپنا سر اس کے قریب کرتے بولی، جبکہ خرم کو دیکھتے آریان کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ کھولی، مگر خرم غائب نہ ہوئی۔ وہ فوراً سے اٹھتا باہر کی جانب گیا جہاں شائستہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ آریان کو واپس آتا دیکھ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ماما وہ اندر۔ آریان کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ آریان دفعہ ہو جاؤ اندر، اس سے پہلے کہ میں جوتی۔ شائستہ بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دوبارہ کمرے میں بھاگ گیا۔ شائستہ بیگم کو تو آج وہ پاگل لگا۔ کمرے میں آیا تو خرم کو حیران پریشان دیکھ وہ خوشی سے اس کے قریب آیا، اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اس کی اس جسارت پر خرم شرما گئی۔ او میری جان، میں بتا نہیں سکتا، اف میں کتنا خوش ہوں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسے یوں ہی گلے سے لگائے وہ نم آنکھوں سے خوشی سے بولا۔ مانا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ خرم اس کی یوں بچوں والی حرکتوں پر پریشانی سے بولی تو آریان مسکرا دیا۔ ہائے میری جان، میں نے آپ پورے بدلے نکالنے ہیں تم سے۔ خرم کو کچھ نہ سمجھتے دیکھ وہ شرارت سے بولا۔ خرم تمہیں پتا؟ آریان بولا تو خرم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آریان بولا تو خرم اس کے سینے میں سر چھپا گیا۔ آریان نے بھی مسکراتے اس کے گرد گھیرا مضبوط کیا۔ آج وہ جتنا بھی شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا۔ آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ میں روز ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تبھی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی۔ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ ہر ویڈیو پر کم از کم 1000 ویوز تو ہونے چاہیے، تو تبھی مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ میری ویڈیو لائک کر رہے ہیں۔ میں موٹیویٹ ہوں گی اور آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو لے کے آؤں گی اور ناولس آپ کے لیے پڑھوں گی۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ ناول نہیں پڑھ سکتے یا پھر جو لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ناول پڑھا جائے تاکہ وہ سن تو سکتے ہی ہیں، تو چلو وہ سن لینا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال